دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اس جو قربانی کے مسائل میں بتا رہا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں اس کلپ کو، یہ بہت اہم مسائل ہیں کیونکہ لوگ ان میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی، آپ جا رہے تھے کوئی گندگی پڑی ہوئی تھی آپ نے نہیں ہٹائی، نبی نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کیا نا تو حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں۔ کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے آپ رکھ نہیں رہے، کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، گوبر شوبر پڑا ہوا ہے آپ ہٹا سکتے ہو لیکن آپ نہیں لوگوں کے پاؤں آتے رہے اس کے اندر بدبو آتی رہے، اتنا بھی اگر آپ نے نہیں کیا تو حدیث کے مطابق ایمان کا آخری درجہ یعنی انسانیت کی انتہا ہے، پھر یہ آخری درجے میں بھی نہیں۔ سوچو جو تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جو تکلیف دہ چیز پھینکے، جو تکلیف دہ چیز پھینکے گلی محلے میں، اور ایسا پھینکے کہ صرف ایک آدمی کو تکلیف نہیں ہو رہی پورا محلے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ قربانی کے اگلے دن اور دوسرے تیسرے دن آپ حال دیکھا کرو کراچی کا کیا بن جاتا ہے۔ پہلے گندگی کم ہے، اتنی بدبو، کچھ لوگوں کو تو الٹیاں لگ جاتی ہیں، وہ بقرعید کے دنوں میں بھاگ جاتے ہیں شہر چھوڑ کے، کہتے ہیں یار ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اتنی غلاظت، اتنی گندگیاں، خون کی بدبو، اوجڑیاں، چھیچڑے، کوؤں کے بلیوں کی عید ہوتی ہے اصل میں، انسانوں کی نہیں ہوتی، اتنی گندگی۔ اور بھائی جب آپ جانور لے کر آئے ہو اس کو ذبح کر کے اس کی آلائش کو ایک کسی ٹھکانے لگانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ہے لیکن گورنمنٹ پوری کرے نہ کرے وہ اس کا ہیڈ ایک ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے یہ۔ آپ خود نہیں کر سکتے، کسی کو پیسے دے کے یہ کام کروائیں۔ آپ کہہ سکتے ہو پیسے کہاں سے لائیں، تو جانور کہاں سے لے آئے؟ وہ کیا کسی نے زکات میں دیا ہے آپ کو؟ قربانی غریبوں پہ لازم نہیں ہے، مالداروں پہ لازم ہے۔ تو جس کمبخت مالدار کے پاس گلی کو صاف کرانے کے پیسے نہیں ہے نا، وہ کمبخت مالدار کے پاس قربانی کے پیسے کہاں سے آ گئے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ اگر آپ کے پاس گلی کو صاف کرانے کے، اپنے گھر کا باہر جہاں جہاں جانور نے گوبر کیا ہے، جہاں جہاں اس کی آلائشیں خون وون پڑا ہوا ہے، یہ جو خون گرتا ہے نا 2-3 دن کے بعد سڑتا بھی ہے، اس میں بدبو آتی ہے بہت خطرناک قسم کی۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو صاف کرانے کے، خود کرو یا کسی سے کرواؤ، نہیں ہے تو آپ قربانی مت کرو، سمجھتے ہو؟ دیکھو میں پچھلے سال اونٹ لے کر، میں شو مارنے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا، موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اونٹ لے کر آیا تھا پچھلے سال، گلی میں ہم نے نہر کیا اس کو۔ اب جب میں نے نہر کیا ہے، میں نے قصائی سے بولا تھا کہ ایک بوٹی بھی، ایک چھیچڑا، ایک خون کا نشان بھی مجھے گلی میں نظر آیا نا 2 گھنٹے کے بعد، ایسی کی تیسی، یہ اونٹ کی جگہ کھونٹے پہ کون بندھا ہوا ہوگا؟ آپ بندھے ہوئے ہوگے۔ آپ پیسے زیادہ لے لو لیکن صفائی پوری ہو، اور پیسے پورے نہ پکڑائیں۔ قصائی یہ کام نہیں کرتا تو کوئی جمعدار سے کام لیں، آپ گلی محلے میں ہوتے ہیں سویپر گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم نے، مجھے یاد ہے قصائی سے نہیں کسی سویپر سے کام لیا تھا، قصائی تو کر کے چلا گیا۔ تو ہم نے جب گوشت ووشت تقسیم کر دیا اس کے بعد میں نے سویپر سے کہا ٹائم بتا کتنا ٹائم لے گا، کیونکہ سویپر کیا کرتے ہیں، کچھ پڑا ہوا ہے کچھ نہیں پڑا ہوا، سر وہ میں کل آ کے کر دوں گا، پرسوں آ کے کر، جو ٹائم باؤنڈ کام نہیں ہوتا نا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس سے ہم نے مضبوط ایگریمنٹ لیا، میں نے کہا تیرے 1500 بنتے ہیں، میں تجھے 3000 روپے دوں گا۔ جب آپ اتنا بڑا اونٹ لے کر آئے ہو تو آپ پیسے بھی تو دے سکتے ہو نا۔ میں نے کہا میں تجھے 1.5، وہ کہہ رہا تھا 1500 دے دو، میں نے کہا 1.5 نہیں، ہم تمہیں کتنے دیں گے؟ بولو 3000۔ کنجوسی جو ہے نا بری چیز ہے، وہ کام بھی تو آپ اس سے دبا کے لے رہے ہو نا۔ وہ کہہ رہا ہے 1500، میں نے کہا میں 3000 دوں گا۔ لوگ کیا کہہ رہے تھے 1.5 نہیں، میں تجھے 750 دوں گا، میں تجھے 750 دوں گا، چل 850 نہیں 5 روپے اور بڑھا لے، پھر کام بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں نے اس کو اتنا خوش ہو گیا نا، 1.5 کے بجائے جب 3 سنے گا تو خوش نہیں ہوگا؟ میں نے کہا 1.5 کے بجائے تو 3 لے لے، لیکن 1 گھنٹے بعد ایک چھیچڑا نظر آیا نا، چھیچڑا اچھا نہیں ہوگا بتا رہا ہوں، ایک چھیچڑا، کوئی خون کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسے لگے جیسے یہاں قربانی ہوئی نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے ماحول۔ اور یہ جو اندر ہم نے گوشت بانٹا، میں نے کہا سرف سے پورا دھو کے نا، چمکا کے، ایسا کہ لگے ہی نہیں، تو کیا نا اس نے۔ جب آپ 1.5 کے کتنے دے رہے ہو؟ 3000 دے رہے ہو، تو وہ بلڈ جہاں جہاں نشان تھے اس پہ لا کے اس نے چونا ڈالا ہے، بالکل وہ چونے سے ختم، پتہ ہی نہیں چلا، اور گلی زیادہ صاف ہو گئی تھی، سمجھ رہے ہو؟ چونا ڈال کے نا بالکل وائٹ وائٹ، بالکل انبوجھا چونا ہوتا ہے، وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اونٹ ذبح کیا ہے اور 2 گھنٹے کے بعد لگتا ہی نہیں تھا کہ اس گلی میں کوئی جانور کبھی ذبح ہوا۔ تو بھائی اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو اونٹ لے کر آؤ، گائے لے کر آؤ، نہیں کر سکتے تو آپ قربانی نہ کریں، کیونکہ ایسی صورت میں ثواب کے بجائے گناہ زیادہ ہوگا، اسلام کو بھی بدنام کرو گے،
کوئی گورا آ جائے ہمارے ملک میں بقرعید کے تیسرے دن اور اوجڑیاں اور چیچڑے اور غلاظتیں اور کھوپڑیوں میں گھسے ہوئے کیڑے، جو نہیں جانوروں کی کھوپڑیاں کچرا کنڈی پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں کیڑے اور مطاف مکھیاں، وہ کہے گا یار یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے جو تم کہتے ہو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، یہ گندگی ہے تمہارے مذہب میں، تم ویسے تقریریں کرتے پھر تو کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو گورنمنٹ بھی کبھی کی بھی ذمہ داری ہے، وہ پوری کرے نہ کرے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے جب جانور کرنا ہے تو اس کو نام و نشان وہاں سے ختم کرنا ہے، سمجھتے ہو؟ یہ ہر شخص جب یہ اہتمام کرے گا تو گندگی نہیں ہوگی۔ تو باقی گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو کچھ ٹھیکہ دے دے، گڑھے کھدوا دے میدانوں میں، تاکہ یہ اوجڑی آلائشیں ان میں دفن کریں، تو یہ زمین بڑی زرخیز ہو جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، گورے کے پاس یہ پیکج ہوتا ہے نا قربانیوں کا، تو آپ دیکھتے وہ اپنی زمینوں کو کتنا زرخیز کر لیتی۔ جو اوجڑی ہے نا، یہ زمین کے لیے انتہائی بہترین کھاد ہے۔ یہ اگر ہم اس اوجڑی کو زمینوں میں دفن کرنا شروع کر دیں، یہ اتنی زبردست کھاد ہے، یہ گوبر سے اچھی کھاد ہے یہ، لیکن وہ سب ضائع ہوتا ہے۔ کسی چیز کو ٹھکانے، چائنا میں آپ ایک بوتل پھینکے نا پانی کی، فوراً کوئی اٹھا کے ریسائیکل کے لیے لے جائے گا اس کو۔ وہ بوتلوں کی قدر کر رہے ہیں، حالانکہ ارب پتی ملک ہے وہ، اور ہم غریب ملک ہیں، ہم اوجڑیوں کو ٹھکانے نہیں لگا رہے، جس سے ہم اپنی زمین کو کس قدر زرخیز بنا سکتے ہیں۔ پھر ان کی اس سے دوائیاں بنتی ہیں، اوجڑی کی جو کھال ہے اس سے میڈیسن بنتی ہے، پہلے تو بکتی تھی یہ اوجڑیاں۔ تو گورنمنٹ تو اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، ہم کرے نہ کرے وہ اس کا ہیڈ ایک ہے، ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں نا۔ تو اس لیے ان آلائشوں کو ٹھکانے لگانا کس کی ذمہ داری؟ ہماری۔ اگر نہیں لگایا قربانی کا اجر ضائع ہو سکتا ہے۔ گندگی کو، جو نبی نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، تو جس مذہب میں بدبو اتنی بری چیز ہو، کچے پیاز کی بدبو برداشت نہ ہو رہی ہو، وہ قربانی کی اوجڑیاں اور سڑے ہوئے جو گوشت کے چھیچڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں ہوتے تو کیا کس قدر غضبناک ہوتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، نبی کو بدبو سے جتنی نفرت تھی شاید کسی اور چیز سے نہیں تھی، آپ کو بہت سخت نفرت تھی بدبو سے، تو اور ہمیں بدبو سے جتنی محبت ہو گئی ہے اتنی کسی چیز سے۔ بدبو کا علاج ہم یہ کرتے ہیں، اسپرے کر دیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں لوگ بلڈ کی اسمیل بہت آ رہی ہے، لا کے اسپرے مارو، ابے اس سے اسمیل ختم تھوڑی ہو رہی ہے، وہ بدبو میں خوشبو مل کے ایک نئی چیز پیدا ہو رہی ہے اس سے۔ خوشبو کا مطلب تو ہوتا ہے پہلے نہا کے صاف ہو جاؤ پھر خوشبو لگاؤ۔ پسینے کی بدبو کو چھپانے کے لیے خوشبو لگاؤ گے، وہ بات تھوڑی ہوگی، ایسے تو تھوڑے دنوں میں تم عجیب سی چیز بن جاؤ گے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، وائرل کریں، کہ صفائی ستھرائی کا خیال کریں بہت زیادہ۔ قربانی کا ہو گیا دوسرا مسئلہ، صفائی ستھرائی کا ہو گیا تیسرا مسئلہ۔ جب قربانی کے جانور کا گوشت تقسیم ہوگا، گائے میں اونٹ میں 7 حصے، تو تول کے تقسیم کرنا واجب ہے، کیونکہ گوشت ربوی اموال میں سے ہے، یعنی سودی اموال میں سے ہے۔ جب ہم گائے کے 7 حصے کرتے ہیں تو اصل میں گوشت کے بدلے میں فروخت کر رہا ہوتا ہے ایک شریک دوسرے شریک، اور گوشت کے بدلے میں جب گوشت فروخت ہوگا تو برابری ضروری ہے، اور گوشت میں برابری وزن کے ذریعے ہے، اندازے سے شریعت میں نہیں۔ تو سود کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے گا، کسی کے لیے بھی کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یا تو پورا برابر تول کے تقسیم کریں، تول کی تقسیم کے ہیڈک سے بچنا چاہتے ہیں تو 7 حصوں میں کلیجی ملا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کلیجی گوشت سے ایک الگ جنس ہے، ادھر گوشت زیادہ ہو گیا تو وہ کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، ادھر کلیجی زیادہ ہو گئی تو گوشت کے مقابلے میں۔ تو یہ تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے، یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب آپ کو عقل سے سمجھ میں آئے نہ آئے، سودی مسائل شریعت کا حکم ہے۔ آپ 10 روپے کے بدلے میں 11 روپے نہیں لے سکتے۔ آپ کا میں 10 روپے جو ہے نا وہ کڑک نوٹ دے رہا ہوں اور 11 سڑے ہوئے نوٹ دے رہا ہے، یہ لاجک نہیں چلتی سودی مسائل۔ تو لوگوں کو جب ہم یہ مسئلہ بتائیں، لوگ کہتے ہیں بھائی جب 7 شرکا راضی ہیں کہ میری 4 بوٹیاں ادھر زیادہ چلی گئی، میری 2 ادھر زیادہ آ گئی تو کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی آپ کے راضی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہبۃ المشاہ ہے، تقسیم کے بغیر ہبہ جائز نہیں ہے، اور تقسیم یہاں معنن بے ہے، العبرۃ للمعانی لا للالفاظ۔ شریعت الفاظ کو نہیں دیکھتی، حقیقت کو دیکھتی ہے۔ حقیقت میں خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہے، سمجھتے ہو؟ تو اس سے ٹینشن سے بچنے کا طریقہ یہ کہ تول بھی لیں اور 7 میں کلیجی بھی ملا لیں۔ تو شروع میں لوگ کلیجی پہلے کھا لیتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں کلیجی کے 7 حصے بنائیں، تھوڑی سی کلیجی رکھ لیں آخر میں گوشت میں ملانے کے لیے، اور ان 7 کلیجیوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت ملا دیں، ایک ایک بوٹی بھی ملا دیں کافی ہے۔
تو اس طرح کلیجی کے 7 حصے کر دیں. 7 حصے کلیجی کے، ہر حصے میں تھوڑا سا گوشت، اور 7 حصے گوشت کے، ہر حصے میں تھوڑی سی کلیجی. پائی بھی ملا سکتے ہیں، کلیجی بھی ملا سکتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ تلی ملی، وہ سب گوشت کی جنس کے علاوہ ہے. تو یہ سود سے بچنے کے لیے یہ ہیلا آپ کو کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ یہ آپشنل نہیں ہے، یہ ضروری ہے. ایک بات، اگر قربانی کا گوشت تقسیم ہی نہیں کر رہے، ایک ہی گھر میں 7 افراد ہیں اور ایک ہی فریج میں سارا مال جا رہا ہے، پھر اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں. جیسے ایک بچڑا ہے نا، اب ایک اماں کا حصہ ہے، ایک ابا کا حصہ ہے، ایک منجلے کا حصہ ہے، ایک بہو کا حصہ ہے، 7 ہی گھر کے افراد. یا آج کل ہوتے نہیں ہیں گھر میں 7 افراد، ایک آدھ بچہ بمشکل، وہ بھی آدھا ہوتا ہے، پورا ہوتا بھی نہیں وہ. تو ونس اپون اے ٹائم گھر میں 8-8 10-10 افراد ہوا کرتے تھے. تو اگر 7 افراد گھر میں ہیں اور ڈیوائڈ، کوئی بھی شریک اپنا حصہ نہیں لے کے جا رہا، اگر ایک بھی لے کے جا رہا ہے نا تو پھر یہ پروسیس کرنا پڑے گا. ایک بھی نہیں لے کے جا رہا، ایک ہی فریزر میں سارا گوشت آ رہا ہے، تو کچھ صدقہ کرنا ہے، کچھ اکٹھا ہی، تو پھر تقسیم کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، پھر کھاتے رہیں آپ. یہ مسئلہ ہو گیا. ایک اور مسئلہ، جانور تبدیل کرنا. یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے. میں بکرا لے کر آیا، بعد میں محلے والوں نے بولا اس کا کیا سوپ بنا کے پیے گا، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، تو جانور تبدیل کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ تو خوب سمجھ لو. دیکھو، غریب پہ تو قربانی واجب نہیں ہے. جب وہ جانور لے کر آیا نا تو اس پر وہ جانور لازم ہو گیا، کیونکہ اس نے قربانی کی نیت سے خریدا ہے. اب وہ تو اس پہ متعین ہو گیا، کیونکہ اس پہ قربانی واجب تھی نہیں. وہ جب اس نے جانور قربانی کی نیت سے خریدا تو یہ خریدنا یہ معنی نظر ہے، ایک طرح سے منت ہے کہ اب یہ میں نے اللہ کے نام نامزد کر دیا، اس پر تو وہ جانور لازم ہو گیا. اگر وہ تبدیل کرتا ہے تو پھر اتنی ہی مالیت کا جانور اس کو دوبارہ لینا پڑے گا، اس سے سستا نہیں لے سکتا. اور اگر وہ جانور گم گیا تو قربانی ساقط ہو گئی، مر گیا تو بھی ساقط ہو گئی، کیونکہ اسی جانور کے ساتھ قربانی متعلق تھی، وہ گیا تو قربانی بھی ساقط، دوبارہ لازم نہیں ہے. مالدار پر پہلے سے لازم ہے تو وہ خریدنے سے لازم نہیں ہوتی، وہ پہلے سے لازم ہے اس کے اوپر، تو اس لیے وہ جانور خریدے گا تو چینج بھی کر سکتا ہے. جانور گم گیا، مر گیا تو دوبارہ بھی کرنی پڑے گی اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اگر آپ جانور لے کر آئے، اب آپ کا دل، اگر پیسے والے ہیں آپ، دل کسی اور کی گائے پہ آ گیا آپ کا، صحیح ہے نا، تو پھر آپ اس سے ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں، تبدیل بھی کر سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے آپ کے لیے. سمجھتے ہو؟ گم گیا تو دوبارہ کرنا پڑے گا، مالدار پہ، غریب پہ نہیں. گم گیا تو دوبارہ لازم نہیں ہے. قربانی کب تک کی جا سکتی ہے؟ آج کل یہ مسئلہ بہت لوگ پوچھ رہے ہیں. امریکہ میں لوگ ہیں، قربانی پاکستان میں کر رہے ہیں. آسٹریلیا میں ہیں، قربانی پاکستان میں کر رہے ہیں. کینیڈا میں ہیں، قربانی پاکستان میں کر رہے ہیں. اب آج 14 جون ہے اور پیر کو پاکستان میں قربانی ہے. امریکہ میں 12 یا 11 گھنٹے کے بعد بقرعید شروع ہوگی. تو امریکہ والے کی یہاں کینیڈا، یا کینیڈا والے کی یہاں کسی نے صبح ہی قربانی کر دی تو کینیڈا اور امریکہ والے کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی بقرعید شروع ہی نہیں ہوئی ہے. تو دونوں جگہ پہ قربانی کا ہونا، قربانی کے ایام کا ہونا ضروری ہے. سمجھتے ہو؟ جو قربانی کرنے والا ہے اس کے ہاں بھی بقرعید ہو، اور جدھر قربانی ہو رہی ہے وہاں بھی کیا ہو، بقرعید. تو جو کینیڈا والے پاکستان میں قربانی کر رہے ہیں تو یہاں پاکستان میں وہ 12 گھنٹے کے بعد جانور کو ذبح کریں، تاکہ وہاں عید کی نماز ہو چکی ہو. صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہاں عید کی نماز بھی ہو چکی ہو. سمجھتے ہو؟ آسٹریلیا میں جو قربانی کر رہے ہیں، آسٹریلیا یہاں سے 4 گھنٹے آگے ہے. اب ان کے ہاں بقرعید پہلے ہو جائے گی، انہوں نے تو یہاں کا جانور وہاں نہیں ہو سکتا پہلے. تو جب آپ یہاں کریں گے تو وہ ہو جائے گی، کیونکہ ان کے ہاں تو بقرعید پہلے ہو چکی ہے. لیکن کچھ ممالک میں بقرعید منگل کے دن ہے، پیر کے دن نہیں ہے. تاریخ کیا پڑ رہی ہے پیر کو؟ 17 جون. تو 18 جون میں ہے. تو جو 18 جون والے ہیں ان کی قربانی 17 جون کو نہیں ہوگی. تو ایسے لوگ پھر ان کی قربانی اگلے دن کریں، اس لیے دوسرے دن کریں پھر وہ قربانی، تاکہ ادھر بھی ہو جائے اور ادھر بھی ہو جائے. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ تو یہ قربانی کے کچھ مسائل ہیں. ایک اور اہم مسئلہ، 3 مسئلے ہو گئے نا. چوتھا مسئلہ، دیکھو جانور کو آپ لے کے گھوم رہے ہو، کراچی میں لوگ تمبو لگا کے جانوروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پی رہے ہیں، گٹکے چل رہے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ایک تہوار ہے، خوشی کا دن ہے، ٹھیک ہے، لیکن پردہ کریں خواتین. لوگ منڈیوں میں بھی لڑکیوں کو لے کے جا رہے ہیں، فیملیوں کو لے کے جا رہے ہیں، لے جائیں یار، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو بھی تھوڑا سا انجوائے کرنے دیں، لیکن پردہ بھی شریعت کا حکم. بے پردہ لے کے نہ جائیں، کیونکہ یہ عبادت بھی ہے نا، خالی کوئی انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہے نا. یہ ایک ایسے انٹرٹینمنٹ ہے جس میں عبادت کا عنصر ہے. تو لے کے جائیں فیملیوں کو آپ. ٹھیک ہے، اتنے زبردست قسم کے بچڑے آئے ہوئے ہیں، اپنی بیگم کو دکھائیں، صحیح ہے نا. آپ خود بچڑے جیسے ہیں تو عبرت حاصل کریں.
صحیح ہے نا, ہو سکتا ہے بیگم کو بھی عبرت حاصل ہو. تو بھائی دیکھو یہ ان پہ سوٹ کرتا ہے, یہ ویٹ یہ ہم پہ مردوں پہ سوٹ نہیں کرتا, عبرت ہوگی. کیونکہ جب یہ حال ہوتا ہے تو پھر کٹنا باقی رہ جاتا ہے. تو جب اتنے ہو جائیں گے تو پھر ہم بھی کٹنے کے, جو کٹوں کا مال تھوڑی ہے ہم لوگ کو ہی. تو ہمارے وہ بھانجا ہے نا باسے, بہت دبلا پتلا سا, تو میں وہ فارم یہ جو ان کے ہوتا ہے نا کیٹل فارم گیا, اتنے موٹے موٹے کٹے, کہتے ہیں ہم کھلائی کے پیسے لیتے ہیں اور کٹے کو اتنا موٹا بنا دیتے ہیں. میں نے کہا اس کے کتنے پیسے لے گا تو یہ بتائے, اس کو بھی یہیں باندھ لے, سال کے بعد ہمیں یہ ایسا چاہیے. تو گھمائے پھرائے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پردہ بولو نقاب میں بھی تو جا سکتی ہے نا. آنکھیں کھول کے دیکھ لیں کیسی گائے لگ رہی ہے, کیسی بچڑا لگ رہا ہے. تو ٹھیک ہے, میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ اپنی فیملیوں کو ان خوشیوں میں شریک نہ کریں, جائز تفریح ہے, لیکن شریعت کی حدود میں رہ کے یہ کام کریں. تو انجوائے کریں, لیکن جو قربانی کے موقع پہ انجوائمنٹ ہوتی ہے نا وہ غلط ہے, جس اسٹائل میں ہو رہی ہوتی ہے. جب آپ جانور کو گرا رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں, وہ تفریح کا موقع نہیں ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. بھائی میں اپنے چہرے کو کس کی طرف پھیرتا ہوں؟ اللہ کی طرف. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی سب کس کے لیے ہے؟ مشرکوں میں دستور ہے بتوں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں, جانوروں کو مزاروں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں, اپنے بزرگوں کی بھینٹ چڑھاتے ہیں. ہم جانور صرف کس کے لیے ذبح کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ پیغمبر کے لیے بھی جانور ذبح نہیں کر سکتے. ثواب پہنچانے کے لیے تو کر سکتے ہیں بھائی, اپنے ابا کے لیے بھی کر سکتے ہیں نا ثواب پہنچانے کے لیے, تو پیغمبر کے لیے بھی, جیسے حضرت علی نے کی کہ قربانی نبی کے لیے, نبی کے ظاہر ثواب پہنچانا مقصد تھا نا, لیکن تقرب قرب حاصل کرنا اس میں کس کا ہے؟ صرف اللہ کا. اس میں کسی اور کو آپ شریک نہیں کر سکتے, کیا تو شرک ہو جائے گا یہ. تو ہمارے یہ بات کمپلیٹ کر لوں, تو ہماری قربانی صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, کیونکہ عبادت ہے, عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو وہ موقع ذکر کا, دعاؤں کا ہے, اس کو بھی تفریح بنا لیا لوگوں نے, ہوٹنگ, سیٹیاں اور کہہ کے, یہ موقع نہیں ہے. اس وقت تھوڑی سی سنجیدگی پیدا کرنے کی ضرورت, اللہ کی طرف توجہ پیدا کرنے کی ضرورت. سمجھتے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا بیٹے کو لٹایا تھا تو کیا یہ حالت تھوڑی تھی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے؟ تو تھوڑا سا جو ہے نا اس میں کچھ سنجیدگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کچھ سب لوگوں سے کہیں بھائی اللہ کا نام لو, اللہ کا ذکر کرو, ذکر اللہ کا موقع ہے, وہ عبادت کا موقع ہے. پھر جب گوشت تیار ہو جائے پھر کھائیں کباب پراٹھے, انجوائے کریں. جانور ذبح کرتے ہوئے سیریس ہونا ضروری ہے. اس وقت ہوٹنگ, سیٹیاں اور گولی محلے سے جو چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے لوگ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی, ذکر کرو اس موقع پہ, اس کو تماشا نہ بناؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 4 مسئلے ہو گئے. 5واں مسئلہ, قصائی کو بالکل الگ سے آپ اجرت دیں. قربانی کے گوشت میں سے اجرت دینا جائز نہیں ہے, الگ سے اجرت دیں اس کو, اس کا گوشت سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. بعد میں فی سبیل اللہ کھلا دیں گوشت, وہ تو کسی کو بھی کھلایا جا سکتا ہے. یہ 5 اہم مسئلے تھے جو میں نے بتائے ہیں. اور قربانی کا ایک حصہ صدقہ کرنا بہتر ہے, واجب نہیں ہے. خوب سمجھو, 1/3 صدقہ کرنا بہتر ہے, واجب نہیں ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی فیملی بڑی ہے اور زیادہ مالدار بھی نہیں ہے وہ, تو اس کو پھر اپنے بچوں کو کھلانا زیادہ بہتر ہے. جو غریب لوگ ہوتے ہیں پورے سال گوشت نہیں ملتا ان کو, اب انہوں نے پیسے جمع کر کے بکرا کاٹ لیا, غریب کے بچے خوش ہوتے ہیں, چلو جی پورے سال آج ہمیں بکرا کھانے کو ملے گا, ابا نے 1/3 اٹھا کے بانٹ دیا. ٹھیک ہے نا, تو پہلے کس کا حق ہے بھائی؟ اپنے بچوں کا. ہاں جو مالدار پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں وہ 1/3 لازمی صدقہ کر دیں, 2/3 صدقہ کر دیں, پورا صدقہ نہ کریں. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. یہ 5واں مسئلہ. ہوتا یہ ہے کہ یورپ امریکہ میں بہت سے لوگ اپنے گھر میں قربانی کا گوشت کھاتے ہی نہیں. مالداروں کے گھروں میں بھی یہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں, فون کر دیا ایک حصہ میری طرف سے فلاں جگہ ڈال کے پورا حصہ صدقہ کر دینا. بھائی اگر یہ صدقہ ہی سارا کرنا ہوتا تو پھر اللہ ہمیں سیدھا سیدھا کہہ دیتا کہ پیسے دے دو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ تہوار بھی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے 4 روزے حرام کیوں کر دیے؟ 10, 11, 12, 13 4 روزے حرام ہیں. پورے سال میں ٹوٹل 5 روزے حرام ہیں. ایک عید الفطر کا اور بقرعید کے 4 حرام ہیں, حالانکہ عید کا دن تو صرف 10 تاریخ ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ایام اکل و شرب ہے, یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ضیافت ہے. تو اس میں قربانی کے گوشت میں گوشت کا عنصر کم ہے, اللہ کی ضیافت کا عنصر
ضیافت سمجھتے نا میزبانی، تو یہ تکبر ہے کہ مالدار آدمی بولے کہ میں تو پورے سال گوشت کھاتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی ماں نے دعوت کی اور بڑے محبت سے آپ کے لیے کوفتے بنا کے رکھے، آپ کہتے ہیں اماں میں تو پورے سال کوفتے کھاتا ہوں، یہ اٹھا کے کسی غریب کو صدقہ کر دو، تو اماں کے دل پہ آرے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ اماں بولے گی تو بڑا مالدار بن گیا ہے، تو کوفتوں سے اوپر کی چیزیں کھاتا ہے، ابھی تو میں تجھے کھلا رہی ہوں. تو جو فرمانبردار بیٹا ہوگا نوالے بھر بھر کے کھائے گا، کھچڑی بھی پکا کے کھلائے گی نا تو بھر بھر کے کھائے گا. وہ یہ نہیں کہے گا اماں میں تو پورے سال بریانی کھاتا ہوں، مجھے کھچڑی میں کہاں مزہ آئے گا. تو تکبر ہے یہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک ضیافت کی ہے، ایک انتظام کیا ہے، اور اتنی خاندانی ضیافت کے روزے کو حرام کر دیا، روزہ حرام کر دیا کہ پابندی ہے تم پہ روزہ رکھنے پر، تو پھر آپ کہیں کہ میں تو چونکہ ایکچولی پورے سال گوشت کھاتا ہوں تو سارا صدقہ کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. ہمارے نبی کو جتنی بے رغبتی کھانے پینے میں تھی نا، اتنی دنیا کی کسی چیز میں نہیں. کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگایا ہمارے نبی. ایک دن فاقہ، ایک دن کھانا، اور وہ بھی بہت تھوڑا، صرف کھجور اور پانی. لیکن بقرعید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھاتے نہیں تھے جب تک قربانی کا گوشت تیار نہیں ہو. پہلا نوالا آپ کے حلق مبارک میں جو جاتا وہ کس کا جاتا؟ قربانی کے گوشت. یہ تواضع ہے کہ بھائی اللہ کے سامنے تکبر بولو نہیں کرنا. اور یہ نبی نے سکھائی ہے. دیکھو افطاری میں آپ کھانے میں جلدی کرتے تھے، کیونکہ افطاری میں دیر کرو یہ بھی تکبر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے پابندی ہٹ گئی، آپ کہہ رہے ہٹ تو گئی لیکن میں افورڈ کر سکتا ہوں، 2 گھنٹہ مزید بھوکا رہ سکتا ہوں. تو کس کے سامنے شو مار رہے ہو بھائی تم؟ تو وہاں بھی نبی نے جلدی کی ہے، جلدی جلدی کھاؤ بھائی، اللہ کو بتاؤ ہم عاجز ہیں، ہم تیری نعمتوں کے محتاج ہیں. تو آج مالداروں میں یہ رواج ہے کہ کرنی نہیں ہے. اور بقرعید کے دن بھی فارمی چکن کھا رہے ہوتے ہیں، کیا کھا رہا ہوتا ہے یار، بس کرو یار. تو تھوڑا سا کچھ اپنے مسلمان ہونے کا احساس کرو. اپنے بچوں کو بتاؤ بیٹا آج گوشت کا دن ہے، گوشت کھائیں گے ہم، اور قربانی کا گوشت کھائیں گے، اس سے اجتناب نہیں کریں گے. کیونکہ کون کھلا رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کھاتے ہی رہیں پورے کٹے بن جائیں اور ہسپتال میں مرے ہوئے پڑے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا ہوا، یہ نہیں میں کہہ رہا. لیکن اتنا تکبر بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک قسم کا تکبر ہے. تبھی سعودیہ کے جو علماء ہیں نا، شیخ صالح العثیمین وغیرہ، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو پورا گوشت صدقہ کر دیتے ہیں یا قربانی کرتے ہی نہیں اپنے گھر میں، یہ سنت کے خلاف ہے. سمجھتے ہو؟ صدقہ ضرور کریں، غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی کریں، پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے انتظام ہے، وہاں بھی گوشت پہنچائیں. اور پاکستان میں بہت سارے غریب ہیں، ان کے لیے بھی ٹرسٹ نے انتظام کیا ہے. اور غزہ کے مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں، لیکن کچھ گوشت اپنے گھر میں بھی بولو استعمال کریں. سمجھتے ہو؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہو گیا. اب دیکھو دنیا میں کیا ہے کہ سلوٹر، سعودی عرب میں بھی سلوٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں کہ گلی محلے میں نہیں کر سکتے. وہاں کے بھی بعض عرب علماء اس کے خلاف ہیں، کیونکہ شاعر اسلام ہے تو شاعر اسلام دکھا کے کیے جاتے ہیں، چھپا کے نہیں. اسلام کا اظہار ہو. تبھی عید کی نماز مسجدوں میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے. کہاں پڑھنے کا حکم ہے؟ میدان میں. کچھ عبادتیں اللہ نے ایسی رکھی ہے جو دکھا کے کی جائیں گی تاکہ اسلام کا اظہار ہو. انہی میں بقرعید بھی ہے. اب عرب ملکوں میں سلوٹر ہاؤس ہیں وہاں جا کے تاکہ گندگی نہ ہو. بھائی وہ ٹھیک ہے گندگی سے تو آپ بچ گئے، لیکن ایک عبادت کا جو اظہار کرنا تھا وہ تو ختم ہو گیا نا، تو پتہ ہی نہیں چلتا وہاں بقرعید کا. ہمارے ملکوں میں ہو رہی ہے کھلے عام، لوگ گلی محلوں میں لا رہے ہیں، لیکن اس کا ہم ناجائز فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں؟ اس پرمیشن کا کہ ہم گندگی کر رہے ہیں. اب سعودی حکومت کو بولو نا کہ آپ گلی محلے میں لوگوں کو جانور لانے دو، قربانی کرنے دو، وہ ہماری گلیوں کا حوالہ دیں گے، دیکھو وہاں کیا ہوتا ہے، حوالہ دیں گے نا. تو اس لیے ہمیں اگر اجازت ملی ہوئی ہے نا جو شریعت کے مطابق ہے، شریعت یہی چاہتی ہے کہ شاعر اسلام کا اظہار ہونا چاہیے، کھلے عام ہونی چاہیے. یہ تو کھلے عام جب ہی ہوگی جب گلی محلوں میں ہو. تو اس کا اجازت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اس میں صفائی ستھرائی کا ایسا ماحول بنائیں کہ ہم باقی ملکوں کو کہہ سکیں کہ بھائی ہم کھلے عام کرتے ہیں، کوئی گندگی نہیں ہوتی، تو تمہارے یہاں کیوں ہو رہی ہے؟ سمجھتے ہو؟ تو یہ چند مسائل تھے قربانی کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. باقی ایک اور میڈیکلی مسئلہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی گوشت گوشت ہی ہے، دل کا پیشنٹ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہ کھائے. سمجھتے ہو؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب تبلیغ میں گئے، ہارٹ پیشنٹ تھے، تبلیغ سے آئے تو میں سلام کر رہا تھا تو غصہ کر رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے میں گیا، مجھے ڈاکٹر نے پرہیز بتایا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ کے راستے میں کھا لو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ پھوڑ دیا، میں نے سب کچھ کھایا، اس کے بعد فالج ہو گیا. تو اللہ میاں نے ٹھیک ہے اس میں برکت ہے، لیکن وہ برکت آپ افورڈ کر بھی پا رہے ہو کہ نہیں کر پا رہے. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ قربانی کا گوشت ہے تو ہارٹ پیشنٹ پھوڑنا پھاڑنا شروع کر دے، چربیاں اٹھا کے پھوڑ رہے کہ قربانی کا ہے، کیونکہ کمپلینز بھی بہت آتی ہیں بقرعید کے بعد.
تو آپ اپنی صحت کے حساب سے کھاؤ. گائے نہیں کھا سکتے, بکرا کھا لو, بکرا نہیں کھا سکتے, دمبا کھا لو. اور اگر اس پہ بھی پابندی, خالی شوربے کا پی لو, بس ثواب مل جائے گا. ہاں جو صحت مند لوگ ہیں تو وہ کھائیں, جن کو دل کی بیماریاں نہیں ہیں, تو جن کو ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے کھا لیں, جن نہیں ہے تو وہ پھوڑ پھاڑ دیں. گوشت کھانے سے بیماریاں آتی نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. اور قربانی کے گوشت میں اللہ نے ایک الگ قسم کی لذت رکھی, ایک الگ ہی لذت اللہ نے رکھی ہے. اور تجربہ یہ ہے کہ یہ گوشت جلدی ہضم ہوتا ہے. لیکن میں اپنا تجربہ صرف شیئر کر رہا ہوں, میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں کہ اس تجربے کے چکر میں آپ کو میں تجربے کی بھینٹ ہی نہ چڑھا دوں کہیں. لیکن اس میں اللہ نے ایک الگ لذت بھی رکھی ہے, ہضم بھی زیادہ ہوتا ہے, اور اس طرح سے بوجھ نہیں بنتا جیسے عام دنوں میں جب آپ گوشت زیادہ کھا لو تو بوجھ بن جاتا ہے, بنتا نہیں ہے. لیکن یہ میری رپورٹ ہے, یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے. تو حرف جو میڈیکل سائنس کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جن لوگوں پر گوشت پر پرہیز ہے بیماریوں کی وجہ سے, تو وہ ذرا ہاتھ بولو ہلکا رکھیں, ٹھیک ہے نا. یہ نہ سمجھے کہ قربانی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, جو دنیا کے اسباب ہیں وہ بہرحال اثر کرتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں. وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں, جو نہیں مانتے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں, سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں, عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں, یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں, بدھسٹ بھی اللہ کو مانتے ہیں, یہ پارسی بھی اللہ کو مانتے ہیں. یہ زیادہ تر تو مذہب اللہ کو مانتے ہیں نا. تو ان کے ہاں اللہ کو ماننے, اور لبرل جو مسلمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کو بہرحال مانتے ہیں. مولویوں کو نہیں مانتے مگر اللہ کو مانتے ہیں. کہتے ہیں مجھے مولوی درمیان سے نکالو, ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں, بس گاڈ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کو اتنا مانتے ہیں کہ بس وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے, اس کا کام ہے بارشیں برسانا, زمین سے تناور درخت پیدا کرنا, سوکھا چارہ کھلا کے گائے بھینسوں کے تھنوں سے دودھ نکالنا ہے. بھائی ہم جب پیدا ہوئے تو ہمیں ماں کی نعمت دی, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, باپ کی محبت دی. جب بالغ ہوئے, جوان ہوئے, تو اس نے ہمارے لیے جوڑے پیدا کیے جن سے ہم نے نکاح کیا, ہمیں اولادیں دیں, ہمیں بزنس دیا, کاروبار دیا. اللہ بہت بڑا ہے. آگے بھائی وہ اللہ کی کیا ڈیفینیشن, بس اتنا ہی ہے بھائی. اس سے آگے ہم اللہ کو معاذ اللہ فری کرانے کے لیے ان کی اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں, اس سے زیادہ اللہ کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہندو بھی مانتا ہے اللہ, عیسائی بھی مانتا ہے اللہ, اور جو تھوڑی بہت اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں نا وہ بھی اپنے مطلب کے لیے. بھائی ہندو لوگ مندر میں کیوں جاتے ہیں؟ بھگوان کی پوجا کرنے کے لیے نا. تو اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے, کسی نے بتایا ہوتا ہے, پنڈت جی نے, یہ والا بھگوان تمہارا یہ والا کام کرے گا. آئی بات سمجھ, وہ کیا کرے گا, یہ والا کام. سیٹنگ ہو رہی ہے, شادی نہیں ہو پا رہی, تو وہ والے بھگوان کے پاس جاؤ, اس کو تربوز چڑھاؤ. آئی بات سمجھ, یا ناریل چڑھاؤ, کچھ کرو اس کے. اس کو کوئی تربوز چڑھاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں تربوز چڑھاتے نہیں چڑھاتے, لیکن ناریل تو سنا ہے کہ کیا خیال ہے. تو یہ چیزیں اس کو چڑھاؤ گے تو وہ آپ کے کیا کرے گا, کام آئے گا. جبکہ اسلام نے جو عبادت کا تصور دیا ہے اس میں اللہ آپ کے کام آئے یا نہ آئے, نماز آپ کو بہرحال پڑھنی. لطیفہ پرانا ہو گیا, میں سنا دیتا ہوں دوبارہ, بہت پرانا ہو گیا, لیکن نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا, کئی بار سنا چکا ہوں, تو پرانے لوگ ہیں وہ بور ہوں گے, لیکن سبق بہت ہے اس میں. ایک دیہاتی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ اسے مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھا کر. اس نے کہا کہ اگر میں نماز پڑھوں گا نا تو میری گائے بھینسوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ مولوی صاحب نے کہا دیکھ, نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو نماز جب پڑھے گا تو تیری بھینسیں اور زیادہ دودھ دیں گی, کیونکہ اللہ کی عبادت سے برکت ہوگی. تو ایک دن اس نے کہا چلو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھی, گھر گیا تو ایک بھینس مر گئی. بھینس کیا ہو گئی؟ اس نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے یار. مولوی صاحب کے پاس آیا کہ آپ نے تو کہا تھا بھینسیں دودھ دیں گی, میری تو بھینس مر گئی. مولوی صاحب نے کہا اصل میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم کتنے مضبوط ہو ایمان میں. تو ایک دو ہوگا, پھر اس کے بعد ڈبل ہو جائے گا دودھ. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. ظہر میں آیا, گیا, دوسری مر گئی. پھر امام صاحب کے پاس آیا, امام صاحب نے کہا ابھی امتحان کی کچھ کڑیاں کیا ہیں, سخت کڑیاں ہیں, اور یہ ابھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں امتحان کی. پھر آ گیا, عصر پڑھنے گیا تو ایک اور بھینس مر گئی. تو ایک کٹا ہوتا ہے نا بھینس کے چھوٹے چھوٹے بچے, وہ بہت شور مچا رہا تھا. تو یہ اس کو کہتا ہے زیادہ شور نہیں مچا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو کیا ہے, یعنی تیرے پیرنٹس کو مارنے کے لیے نا 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں. تو وہ بڑے بڑے بھینسے تھے, تو اتنا سا ہے 2 نفل پڑھوں گا اور مر جائے گا. تو وہ کیوں نماز پڑھ رہا تھا؟ دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے.
اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بھائی عبادت کرنے سے رزق میں برکت ہوگی. حالانکہ وہ یقیناً برکت ہوتی ہے، مگر عبادت رزق میں برکت کے لیے نہیں کی جاتی. وہ تو کرنی ہے، بھینس مرے یا زندہ رہے، فجر بھی پڑھنی ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے اور عشاء بھی پڑھنی ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ رزق میں برکت ہو. ہم نماز اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ جو کھلا رہا ہے پالیسی بھی اسی کی چلے گی. وہ جب کھلا رہا ہے اور نعمتیں دے رہا ہے تو جب عبادت کے لیے بلائے گا ہمیں اور آپ کو جانا پڑے گا، چاہے ہمارا فائدہ ہو یا ہمارا نقصان ہو. میں نے جمعے کے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا نا کس سابق حکومت کا، کہ پنجاب میں کو ایجوکیشن سسٹم شروع کر دیا. جب کو ایجوکیشن سسٹم شروع کیا ہے تو علماء گئے وزیر اعلیٰ کے پاس کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے. حکومت نے کہا تھا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے الگ الگ اسکولوں کا. تو پھر وہ حکومت نے بتایا علماء کو کہ فنڈ کا مسئلہ نہیں ہے، باہر سے مدد آتی ہے، ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ الگ الگ اسکول نہیں بناؤ، لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھاؤ. تو علماء بڑے حیران ہوئے، یار یہ کیا کر رہے ہو. تو پھر وہ حکومت نے کہا کہ جن کا کھاتے ہیں پالیسی بھی اسی کی چلے گی. بھائی پیسے وہ اسی شرط پہ دے رہے ہیں. تو عجیب بات ہے، یہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، امریکہ برطانیہ سے پیسے لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے بھائی. لیکن اللہ سے چیزیں مانگتے ہوئے اور اللہ کی چیزیں کھاتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہاں کہتے ہیں اللہ کھلائے گا مگر پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی، ہماری چلے گی. قانون کس کا چلے گا؟ ہمارا چلے گا. اصل بات کیا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ جتنا اللہ سے کھا رہے ہیں اتنا آئی ایم ایف سے نہیں کھا رہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ فوراً پکڑتے ہیں اور اللہ فوراً نہیں پکڑتا. میں ذرا یہ دانت صاف کر لوں ورنہ یہ مسلسل جب مجھے پریشان کرتا رہے گا. وہ کہنے لگے کہ کھلاتے وہ ہیں تو پالیسی کس کی چلے گی؟ بولو بھائی، ہماری. تو اللہ تعالیٰ کے کہ ہم کھاتے ہیں مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اس کی پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو وہ قرضہ روک لیتا ہے اگر اس کی پالیسیوں پہ آپ نہیں چلو گے. جبکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم پالیسیوں کو فالو جو کر رہا ہے اس کو بھی کھلائیں گے اور جو نہیں فالو کر رہا اس کو بھی کھلائیں گے. وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا سے کوئی بھی دنیا میں محروم نہیں رہے گا. کیونکہ اگر اللہ نافرمان سے رزق کو روک لیتے تو دنیا میں پھر کوئی بھی نافرمان نہ ہوتا، پھر لوگ مجبور ہو کے اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کو ایسی عبادت نہیں پسند ہے. ایسی قربانی، یہ قربانی نہیں ہے نا، یہ قربانی ہے ہی نہیں. وہ تو آپ جب دیکھ لو سب کچھ. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کا عذاب دکھائیں جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر عذاب دیکھ لیں گے پھر ایمان لائیں گے تو وہ ایمان مقبول، بولو بھائی، نہیں ہوگا. عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لاؤ گے تو پھر تو وہ تو سب کو تو وہ تو کہتے ہیں نا بھائی تمہارے تو اچھے بھی مانیں گے. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ پھر تو سب مانیں گے، پھر تو ہندو بھی ایمان لائے گا، عیسائی بھی ایمان لائے گا، کیونکہ اپنے مفاد تو سب کو محبوب ہوتے ہیں. یہاں آزمائش ہے کہ غیب کے پردوں میں ڈال دیا اور اپنی نعمتوں کی بارشیں برسا دیں. آئی ایم ایف اتنا قرضہ نہیں دیتا جتنا ہمیں اللہ کھلاتا ہے فری میں. یہ پانی جو ٹنوں منوں آسمانوں سے برستا ہے، اتنا پانی اگر اللہ اس کا بل مانگنا شروع کر دے تو آئی ایم ایف کے بس میں بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو اس کا بل پے کرے. ایک بادل جو چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا بادل کا، ٹنوں منوں وزن ہوتا ہے اس کے اندر ہزاروں پانی کے ٹینکر ہوتے ہیں جو ایک بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے سفر کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہمیں آسمان پہ کالے بادل نظر آتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، یہ ہمیں چھوٹے لگتے ہیں، حقیقت میں یہ چھوٹے نہیں ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ بادل کا ایک ٹکڑا اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر برسنا شروع کر دے پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. یہ جو چھوٹے بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں کراچی کے اوپر سے گزرنے بارشوں میں، تو اگر یہ کھڑے ہو کے کراچی پہ برسنا شروع کر دیں کہ بھائی چلو اب یہیں پورے خالی ہو جاؤ، پورے خالی کہاں ہو جاؤ؟ ادھر ہی، تو ہم پورے بھر جائیں گے. پھر
ہم تیر رہے ہوں گے پھر تباہ ہو جائے گا سب کچھ. چھڑکاؤ ہے ہلکا ہلکا. یہ کیا ہے؟ ہلکا ہلکا. معصرات کہا ہے اللہ نے, نچڑنے والے بادل, تھوڑا تھوڑا نچڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں, ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کرتے ہیں, اور ہوا ان کو دھکیل دیتی ہے کہ بس بہت ہو گیا, آگے نکلو آگے, ایک ہی جگہ پہ نہیں برس جانا, کیونکہ اتنا پانی ہے کہ یہ کراچی والے افورڈ نہیں کر پائیں گے, تباہ ہو جائیں گے یہ سب. وہ تھوڑا سا چھڑکاؤ میں ہی آپ دیکھو حال کیا ہوتا. کیا خیال ہے؟ اسی میں لوگ تیرنا, کھارا در غائب ہو جاتا ہے, کھارا در اخبار میں آتا ہے پھر, ہے بھائی. ایسا ہی ہوتا ہے نا کراچی میں, جب زیادہ بارشیں ہو جائیں, گلستان جوہر مارکیٹ سے شارٹ, ایسا ہی ہوتا ہے. وہ جو بھی نشیبی علاقے ہیں وہ بالکل ڈوب جاتے. اتنا پانی اتنے بڑے شہر میں برستا ہے. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ, یہ رب کی سخاوت ہے جو جوش مارتی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس پانی کو ہم زمین پہ برسا کے زمین کو طاقت دیتے ہیں, وہاں سے چارہ پیدا ہوتا ہے. پھر زمین کی دراڑوں میں جہاں بھی زمین کو جگہ نظر, پانی کو جگہ نظر آتی ہے نا, سوراخ کہیں بھی, پانی اس میں داخل ہوتا ہے. پھر مٹی میں اللہ نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں, وہ فلٹر پانی کو ایسا صاف کرتے ہیں جراثیم سے کہ ہزاروں سال بعد بھی مٹی سے پانی نکالو تو وہ آپ کو بالکل تازہ ملے گا پانی, اس میں ذرہ برابر بھی خرابی پیدا نہیں ہوگی. اور پھر اس پانی کو جب زمین میں داخل کرتے ہیں تو کرتے کرتے ایک جگہ جا کے اس کو بریک لگا دیتے ہیں کہ بھائی اس سے زیادہ نیچے مت جانا, کیونکہ انسان کے لیے اس کو زمین میں اسٹور کیا ہے, لہذا اتنا نیچے مت جانا کہ انسان کی دسترس سے باہر ہو جائے. تبھی ہم کنویں کھود کھود کے پانی, بولو بھائی, نکالو, جتنا نکالو اتنا اور آ جاتا ہے, اور آ جاتا ہے, اور آ جاتا ہے. یہ کیا ہے سب؟ KPK میں بعض زمینوں پہ گیا, وہاں ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہیں, پانی آ رہا ہے اور وہ کھیتیاں اس سے آباد ہو رہی ہیں. میں نے پوچھا یار یہ پانی تو میں تو 2 دن سے ہوں, 2 دن سے پانی نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ 2 دن سے, ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں. 40 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ ٹیوب ویل سے مسلسل پانی نکل رہا ہے. تو پھر اس کے ہمارے ابا دادا بھی بتاتے ہیں ہم جب پیدا ہوئے تھے تو یہ پانی نکل ہی رہا تھا. اتنا پانی زمین میں. اور صوبہ سرحد جو ہے KPK وہ اونچائی والی جگہ پہ ہے, وہ نشیبی جگہ پہ نہیں. جتنا اونچائی پہ جائیں گے اتنا پانی زیادہ. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ پانی کی تو صفت ہے نیچے جانا, لیکن کشمیر میں پانی زیادہ ہے اور کراچی میں کم ہے. حالانکہ کراچی سمندر کی سطح کے بالکل برابر ہے, لیکن سطح سمندر سے اوپر جا رہے ہیں تو پانی اور زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پانی تو نیچے آتا ہے, اوپر تھوڑی جاتا ہے پانی. لیکن جتنی بلندی پہ, میں ایسے ایسی علاقوں میں گیا ہوں 7000 فٹ بلندی, آکسیجن نہیں ہوتی وہاں پہ, سانس لینے میں دشواری, مگر پانی کے چشمے پہاڑوں کی نوک سے پھوٹ رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی زمین ہے وہاں, اس کو بھی اللہ نے کیا کرنا ہے؟ بولو بھائی, آباد کرنا ہے اللہ نے. پہاڑوں کے اوپر پانی جاتا ہے اور بالکل چوٹی سے نکل کے نیچے بہنا شروع ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہم نے زمین میں دریا اور چشمے جاری کر دیے. پھر پانی کا ایک الگ سسٹم ہے, جیسے بالکل ہم لوگ چیزیں اسٹور کرتے ہیں نا بھائی, جیسے ہم بقرعید کے گوشت سے حلیم پکاتے ہیں نا محرم میں تو نہیں پکاتا, یہ لوگ پکاتے ہیں, تو وہ کہاں اسٹور کرتے ہیں؟ فریج میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ محرم میں پھر کہاں سے ملے گا اتنا گوشت, تو لوگ بقرعید کے گوشت کو کیا کر دیتے ہیں؟ اسٹور کر دیتے ہیں, کہ میں محرم میں اسی سے حلیم پکے گا, تو فریز کر دیا جاتا ہے نا. ایسے ہی گرمیوں میں پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پانی کو برف کی شکل میں اسٹور کر دیتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ آسمان سے برف نازل ہوتی ہے, وہ برف کے بڑے بڑے پہاڑ, وہ سب کیا ہے؟ قدرتی فریج ہے جس میں کوئی ڈور نہیں ہے, دروازہ نہیں ہے, کوئی بجلی نہیں دینی پڑ رہی اس کو. وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہی برف بنا کے اس کو زمین پہ, بولو نا بھائی, نازل کر کے بڑے بڑے تودے گلیشیئر بنا دیتے ہیں. وہ گلیشیئر اسٹور ہو جاتے ہیں, بالکل صاف ستھرا پانی ہوتا ہے, وہ ایک دم نیٹ کلین پانی, صاف ستھرا. وہ پانی بڑے بڑے گلیشیئر کشمیر میں اور K2 کی پہاڑیوں پہ ادھر کیا ہو جاتے ہیں؟ پورے پورے برف کے پہاڑ بن جاتے ہیں. پھر کیسا بہترین نظام ہے, ایسا نہیں ہوتا ایک دم دھڑام سے پہاڑ پگھل جائیں, نا نا نا, جیسے جیسے گرمی آتی ہے تھوڑا تھوڑا پانی پگھلنا, وہ پانی پگھل کے پہلے چھوٹی چھوٹے چشموں میں, پھر نہروں میں, پھر بڑے بڑے دریاؤں میں, پوری دنیا کو سیراب کرتا ہوا
کہاں سے چلتا ہے اور کدھر سمندر میں آ کے بولو بھائی گرتا ہے. پھر وہ یہ سب کو سیراب کرتا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے پوری دنیا کو آباد کرنا ہے میں نے. سب کو سیراب کرتا ہوا, وہ سر جانور بھی پی رہے ہیں, انسان بھی پی رہے ہیں, کپڑے بھی دھل رہے ہیں, ڈبکیاں بھی لگ رہی ہیں, اس میں مچھلیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں, ان مچھلیوں کو خوراک بھی مل رہی ہے, شکار بھی ہو رہا ہے, اور اس سے جو جنگلات ہیں ان کو بھی پانی مل رہا ہے. پھر اس سے جناب گندم کی کھیتیاں بھی سیراب ہو رہی ہے. سندھ کے پورے باغات انہی نہروں سے, تو وہ جو آ رہی ہیں وہاں سے انہی نہروں کو کاٹ کاٹ کے پورے باغات کو سیراب کیا جاتا ہے. وہ پانی ہوتے 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 سمندر میں آ کے گرتا ہے. پھر سورج اس پانی کو پکاتا ہے, سمندر کے پانی کو دوبارہ پکاتا ہے. پھر وہ میٹھا پانی دوبارہ بادلوں میں جاتا ہے. پھر وہ منو ٹن بھرے ہوئے بادل, اللہ ہوا کو کہتے ہیں چل بھائی واپس چل, جہاں سے آیا تھا ادھر واپس. پھر وہ وہاں جا کے برسے گا, کچھ تو لیکوڈ مائع کی شکل میں برسے گا اور کچھ برف بن کے جو بہہ جائے گا, اور پھر برف بن کے آہستہ آہستہ پگھلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو آدم علیہ السلام کے زمانے سے پانی پلاتے چلے آ رہے ہیں. یہ پانی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اتنا زبردست سسٹم ہے نا بارش کا. ایک سائنسدان نے کہا ہے کہ یہ جو بارش کا نظام ہے نا, یہ اتنا پیچیدہ اور اتنا دلچسپ نظام ہے کہ یہ نظام خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. یہ غیر مسلم کے الفاظ ہیں. اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, پانی ختم ہو رہا ہے, نسل کو بولو بھائی روکو. پانی ختم نہیں ہو رہا, یہ الو بنانے کی باتیں ہیں. کیونکہ پانی ختم جب ہوگا جب وہ فنا ہو رہا ہو. پانی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو کے بالآخر کہاں جاتا ہے, سمندر میں, پھر دریا. وہ سارا سائیکل ہو رہا ہے, یہ پورا چکر ہے, یہ ضائع ہوتا ہی نہیں ہے. اور کتنے لاکھوں گیلن کروڑوں گیلن پانی سمندروں میں ضائع ہو رہا ہے. تو ہماری حکومتیں اپنی سستی کہ بھئی پانی کو اسٹور کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے, ڈیم بنانے کی بات کرو تو سیاسی جھگڑے, کیا خیال ہے؟ تو پانی کو اسٹور کرنے کا خود کا کوئی انتظام ہے نہیں, اور ڈال دیتے ہیں کس پہ کہ نسل روکو. آئی بات سمجھ؟ یہ ایسے ہی جیسے گھر میں کوئی سست باپ ہو نا, سست باپ, ٹھیک ہے نا, بیگم نے اپنے سسرالیوں کو بلا لیا, اپنے میکے والوں کو دعوت کے لیے. اب اتنا بڑا کولر رکھا ہوا ہے لا کے, کہا جا رہا ہے بھائی گھر میں 20 افراد آ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں اس کو بھرنے کا انتظام کر لیں. تو آپ سستی میں وہ تو کولر بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں 20 افراد کے بجائے 5 کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ 5 کو. تو یہ اس لیے نہیں کہ پانی کی کمی ہے, یہ اس لیے کہ آپ کیا ہیں, سست. تو حکومت جب کہتی ہے نا کہ نسل روکو, پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, تو یہ حکومت اپنی سستی کس پہ نکال رہی ہے؟ ہم اور آپ پہ نکال رہی ہے. نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ. تو اللہ کی طرف سے رزق برس رہا ہے, ہم پانی بھی پی رہے ہیں. اگر ایک پانی اللہ روک لینا, خدا کی قسم IMF قرضے دینا چھوڑ دے, اتنا نقصان نہیں ہے, کھاتے پیتے پھر بھی رہو گے. لیکن ایک پانی آسمان سے برسنا ختم ہو جائے تو دیوالیہ نکل جائے انسانوں کا. لوگ ان ڈالر اور سونے اور چاندی کے سکوں کو بھول جائیں گے. اکثر میں ایک واقعہ بیان میں سناتا ہوں. ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے کہا کہ میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت گفٹ میں دینا چاہتا ہوں. کس میں دینا چاہتا ہوں؟ آپ کو آدھی سلطنت مل جائے تو آدمی تو خوشی سے بے ہوش ہو جائے نا. ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری اس سلطنت کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. میں کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا میرے پاس جو نعمتیں ہیں نا, جو گاڈ گفٹڈ نعمتیں جو اللہ نے مجھے بغیر کسی محنت کے دی ہیں, ان نعمتوں کی قیمت تیری اس سلطنت سے زیادہ ہے. بادشاہ بڑا حیران ہوا, یار یہ دیکھنے میں تو فقیر سا لگتا ہے, کپڑے بھی دیکھو پھٹے پرانے, اور اس کے پاس اتنی دولت اور اتنا کچھ, اس کے پاس سرمایہ پتہ نہیں کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے اس نے, جو میری پراپرٹی سے بھی زیادہ ہے. تو بادشاہ نے بلا لیا. بادشاہ لوگ تو بڑے لالچی ہوتے ہیں نا, بھائی کہاں رکھا ہوا ہے بھائی. تو بادشاہ نے بلا لیا. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ شکل سے تو اتنے مالدار نہیں لگتے, لیکن آپ نے جو یہ کہا کہ آپ کے پاس اتنی قیمت کی چیزیں ہیں تو یہ کہاں ہیں؟ بزرگ کو پتا تھا ایسے سمجھاؤں گا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے نا. کیا خیال ہے بولے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں بیان میں قرآن حدیث کم ہوتا ہے, مثالیں ادھر ادھر کی زیادہ ہوتی ہیں. قرآن حدیث ہوتا ہے, اسی کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں. خود قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بہت سی مثالیں دی ہیں, عام انسانوں کی مثالیں دی ہیں, مچھر کی مثالیں دی ہیں. تو مثال جس کو ایگزامپل کہتے ہیں, وہ بات کو سمجھانے کے لیے, تو اپنی بات سمجھانے کے لیے نہیں, قرآن اور سنت ہی سمجھانے کے لیے.
ورنہ قرآن تو پڑھ لیں آپ، سبھی پڑھتے ہیں، اس کو ڈیفائن کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات اتر جائے. خود نبی نے بھی بہت سی مثالیں دی ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے. نبی کیا دے رہے ہیں؟ مثالیں. حالانکہ آپ بات کہہ کے خاموشی اختیار کر لیتے، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ میں اپنی بات سمجھانے کے لیے بھی کیا دوں گا؟ مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. تو اسی وجہ سے شاعر لوگ کہتے ہیں نا، مثال جو سلجھی ہوئی چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر نے کہا نہ خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا. یہ شاعروں کے باولے ہونے کی ایک مثال ہے. یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے نا، یہ بیٹھ کے قلابیں ملاتے رہتے ہیں. شاعر، سارے شاعر باولے نہیں ہوتے، ذہن میں رکھیں. ایک شاعر اپنی محبوبہ کے بارے میں کہہ رہے کہ پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے. تو کہہ رہے خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ شخص ریاضی کے، جیسے ریاضی کے پیچیدہ سوال ہوتے ہیں نا، اس قسم کی چیز ہے بھائی. وہ بیلنس بھی ڈال دیا ہے بھائی ٹھیک ہے، سارے خرچے بھی پورے کر دیے. تو الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، ایسا الجھا ہوا کہ آپ کھول ہی نہیں سکتے اس کو. سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح، لیکن سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہی ہے میرے لیے. صحیح ہے. جب جان چھڑانے کی بات کرو تو ایسا سلجھا ہوا کہ بھائی اس میں کیا خرابی ہے. پھر آخر میں کہتا ہے شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی تو یہ زیادہ اچھا ہے. اس قسم کی باتیں سمجھ میں آئیں تو خطرناک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو زیادہ اچھا ہے. خیر، تو مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ابے وہ مثال دینے لگا تھا، وہ ذہن سے نکل. ابے والد کی پالیسی تو بہت پرانی ہو گئی. بادشاہ، ہاں، تو ان بزرگ نے بادشاہ کو مثال سے سمجھایا. وہ بادشاہ بزرگ سے کہہ رہا تھا نا کہ بھائی کون سی چیز ہے، تو ان بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک مثال ہے، اور مثال اکثر فرضی ہوتی ہیں. ان کو لوگ کہتے ہیں فرضی قصے سنا رہا ہے، تو فرضی بھی ہوتی ہیں کہ فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بزرگ نے کہ فرض کرو بادشاہ سلامت، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، ایک پیالہ پانی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو ایک بیماری لگ گئی کہ وہ پانی جب آپ پیتے ہیں تو الٹی ہو کے نکل آتا ہے. وہ پانی الٹی ہو کے، اب پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مگر وہ پانی حلق میں گھسنے کے لیے تیار نہیں، ایسی بیماری لگ گئی. تو بادشاہ سلامت آپ کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا علاج کروں گا بھائی، الٹیاں رکیں. وہ کون سی گولی آج کل آ رہی ہے الٹیوں کی مشہور؟ وہ گرینیٹ، کچھ اس طرح گریوینیٹ کھاؤں گا. اس زمانے میں جو بھی گریوینیٹ ٹائپ کی چیز ہوتی تھی، بھائی الٹی روکنے کے لیے گریوینیٹ کھاؤں گا، یہ کھاؤں گا، وہ. اس نے کہا سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر فائدہ نہیں ہو رہا. بزرگ نے کہا پھر ایک حکیم آتا ہے آپ کے پاس، تو وہ حکیم کہتا ہے کہ میں آپ کا علاج گارنٹی کے ساتھ کروں گا، لیکن شرط یہ کہ مجھے اپنی آدھی سلطنت دے دو، اس کے بغیر میں آپ کا علاج نہیں کروں گا، چاہے میری گردن اڑا دو. اور علاج شرطی ہے، اگر علاج نہیں ہوا تو میری گردن اڑا دینا. بادشاہوں کا کام تو پہلے یہی ہوتا تھا، یہ ہو گیا تو گردن اڑا دو، نہیں تو سمجھ رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا بھائی اگر اس قسم کا حکیم آئے گا اور مجھ سے آدھی سلطنت مانگے گا، تو بزرگ نے کہا اپنی آدھی سلطنت دے دو گے؟ بادشاہ نے کہا دینی پڑے گی بھائی، کیونکہ اس سلطنت کا میں کیا کروں گا کہ پانی حلق میں، بولو نا یار، اتر ہی نہیں رہا. کیا کرنا ہے اسی سلطنت، مر جائیں گے ویسی پیاس سے، اور تڑپ تڑپ کے مریں گے. اس نے کہا چلو جی، آپ نے آدھی سلطنت اس کو دی اور اس نے کوئی ایسی دوا کھلائی، اب وہ پیالہ آپ کے حلق میں اتر گیا. اب اگلا پروسیس کیا ہے؟ پیشاب بن کے نکل جائے. اب وہ وہاں رک گیا، پیشاب بند ہو گیا، اب وہ پانی پیشاب بن کے نکلتا نہیں. اب کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا بھائی علاج کریں گے. کیا خیال ہے؟ پتھری وتھری ہے کیا چکر ہے بھائی؟ تو کہا علاج کر کر کے تھک گئے مگر وہ پیشاب نہیں نکل رہا، تو کیا کرو گے؟ وہی حکیم آیا اور کہنے لگا کہ آدھی بقیہ بھی دو گے تو کیا کروں گا؟ دوا کھلاؤں گا اور یہ پیشاب نکل جائے گا. بادشاہ نے کہا بھائی کیا کرتا، پیشاب سے تو مر جائے گا نا تکلیف سے انسان، یہ عذاب سے مرنے سے بہتر ہے کہ غریب ہو کے زندہ رہ لے آدمی. بادشاہ نے کہا اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا. بزرگ نے کہا یہ ہے تیری سلطنت کی اوقات، ایک پیالہ پانی اور ایک پیالہ پیشاب، اس کے برابر ہے تیری سلطنت. میرا رب مجھے روزانہ درجنوں گلاس پانی پلاتا ہے،
فری میں اور پیشاب بنا کے نکال دیتا ہے فری میں. میرے رب نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں وہ تیری سلطنت سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہیں, لہذا میں تیری سلطنت پہ رال ٹپکا کے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے, کاش سمجھ میں آ جائے. ہر آدمی رو رہا ہے, ہائے یہ ہو گیا, ہائے غربت, ہائے مہنگائی, ہائے یہ ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا. ہم نے پریشانیاں دیکھی نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ہمیں ہری ہری سوپ, جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا تو پھر بہت زیادہ مزے کی سوچتی ہے انسان کو. آج غربت مسئلہ نہیں ہے دنیا کا, یاد رکھو. ہیں غریب وہ بہت تھوڑے ہیں, اور وہ بہت بڑے بڑے غریب بھی موجود ہیں, لیکن جو میجورٹی ہے ان کا مسئلہ غربت نہیں ہے, ان کا مسئلہ ناشکری ہے. اور اس ناشکری کا کوئی علاج نہیں ہے. جتنا بھی کھا لو گے, جتنا اچھا پہن لو گے, مگر پھر بھی منہ کیا رہے گا؟ قرآن نے مثال دی ہے نا, ان تحملہ یلہث او تترکہ یلہث. اللہ نے کتے کی مثال دی ہے کہ اس کے سامنے بوٹی ڈالو تو بھی زبان اس کی لٹکی ہوئی ہے. پیٹ بھرا ہوا ہو تو بھی زبان لٹکی رہے گی, اور پیٹ خالی ہو تو بھی زبان لٹکی رہے گی اس کی. یہ حال ہو گیا ہے. دیکھتے نہیں اپنے حکمرانوں سے سبق نہیں لیتے؟ 5 ارب ڈالر قرضہ واپس کروایا جا رہا ہے. باتیں ہو رہی ہے واللہ عالم ہے یا نہیں, لیکن اگر یہ سچ ہے تو یہ کم ہے. 5 ارب ڈالر یعنی سوچنے میں آتا ہی نہیں ہے کہ کتنا ہوگا. ارے 1 ارب پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ یعنی شروع کرو تو 100,000 سے 1 لاکھ, 100 لاکھ سے 1 کروڑ, 100 کروڑ سے 1 ارب, پھر اس کو ڈالر سے ضرب دے دو, پھر وہ کتنے؟ 100 ڈالر, 100 ارب ڈالر. میرے بھائی ہم اور آپ تصور, لیکن ایسے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ آئیں اور مزید پیسہ. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ 5-5 ہزار کے نوٹ کو چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کرتے ہیں, خود نوٹ کھانا شروع کرتے ہیں, ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے. کتنی بڑی عبرت ہے اس واقعے میں کہ اصل مسئلہ دولت نہیں ہے, ہوس ہے. جس میں ہوس ختم ہو جائے تو اس کو یہ بہت لگے گا جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں. یہ جو اولاد روکنے کی بات کرتے ہیں نا, ہوس کے مریض ہیں. یہ چاہتے ہیں ہم کروڑ پتی ہو جائیں, ہمیں ایک دھیلا بھی اپنی اولاد پہ خرچ نہ کرنا پڑے. اور جس کو سمجھ میں آ گیا کہ رازق اللہ ہے اور جو رزق ہمیں مل رہا ہے بہت ہے, وہ میرے بھائی درجن بچوں پر بھی پریشان, بولو بھائی, نہیں ہوگا. وہ نہیں ہوگا پریشان, وہ اس پہ بھی خوش ہوگا. تو یہ جو ہماری باتیں ہیں نا, یہ جب سمجھ میں آئیں گی, جب دنیا کو کیا سمجھیں گے؟ مسافر خانہ, اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے. یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے بہت سے بھی زیادہ دیا ہے. اللہ میرے شیخ کی مغفرت فرمائے, آخر عمر میں بیمار ہو گئے تھے, 78 سال کی عمر میں بہت شدید بیمار ہو گئے. ایسے بیمار ہو گئے کہ بس لگ رہا تھا کہ اب ان کی موت واقع ہو جائے گی. حضرت کا چہرہ بہت کھلا رہتا تھا. جو حضرت سے کو ملے ہیں نا, ہمارے شیخ کے ساتھ رہے ہیں, بڑے بزرگ تھے, ان کا چہرے پہ بڑی رونق تھی, ہر وقت خوش رہتے تھے. غم صرف ایک آخرت کا تھا, ان کو چہرے پہ سرخی تھی ان کے. بڑا اللہ نے ان کو چہرہ بھی نورانی دیا, اور اعمال تو ایسے کہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. وہ اتنے تقویٰ ان کا مشہور تھا. 60 سال غربت میں گزارے انہوں نے. کتنے؟ اور ایسی غربت کہ انڈا خریدنے کے پیسے, بولو بھائی, نہیں. یہ واقعہ حضرت جب سناتے تھے تو فرماتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ واقعہ بیان کرنے سے ناشکری نہ ہو جائے, کہ اللہ یہ نہ کہے کہ تو غریب تو تھا نہیں تو اپنی غربت بیان کیوں کر رہا ہے. فرماتے تھے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو عبرت ہو کہ میں 2 وقت کی جو روٹی ملتی تھی دال کے ساتھ, اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا تھا. ذاتی گھر کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ. ان کی اہلیہ بیمار ہوئیں, ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل فروٹ کی ضرورت ہے, کیا کھلاؤں؟ بولو بھائی, پھل فروٹ. حضرت فرماتے ہیں میری جیب میں پھلوں کے پیسے نہیں تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھلوں کے پیسے, اگر ہم میں سے کسی جیب میں پھل کے پیسے نہ ہو, پھر لوگ اس کو تانا دیں گے جب تیرے پاس اتنے پیسے شادی کیوں کی تو نے, وہ بچہ پیدا ہونا تو پھر اور ہی عجیب بات ہے. بھائی نکاح تو کرنا ہے چاہے پیسے ہوں یا نہ ہو. ایسی عورت سے کرو جو آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے, ایسی نہیں مل رہی پھر صبر کرو. اولاد بھی ہوگی, سب کس پہ توکل کرنا ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے. فرماتے ہیں انڈے بیچنے والا آتا تھا محلے میں, تو ایک دن ہمارے گھر آیا, دروازہ بجایا کہ آپ کتنے انڈے لیں گے روز؟ ٹھیک ہے. حضرت فرمایا میں نے کہا کہ ہمارے ہاں انتظام ہے. گول مول بات کی.
یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے تو اپنی غربت کیوں کسی کے سامنے ظاہر کریں. فرمایا میں اپنے آپ کو اس وقت سیٹھ سمجھتا تھا. کیا سمجھتا تھا؟ سیٹھ. فرمایا تھوڑا سا عام آبادی سے ہٹ کے رہتا تھا میں, یہ دکھانے کے لیے کہ میں کیا ہوں, میں غریبوں میں ٹھیک ہے غریبوں میں نہیں رہوں گا میں, حالانکہ کہتے ہیں سب سے زیادہ غریب میں ہی تھا محلے میں. اتنے خوش. تو بیگم کو سیب کھلانے کے پیسے نہیں تھے. فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی ڈاکٹر اپنے حساب سے تو صحیح کہہ رہا ہے, اس کا علم تو یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی سیب ضروری ہے, کھجور ضروری ہے, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے میری بیوی کے لیے ضروری, بولو بھائی, نہیں. اگر ضروری ہوتا تو اللہ مجھے پیسے دیتا. اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ سیب کے بغیر بھی آئرن کی کمی پوری کر دے, لیکن اہلیہ بھی تھی ساتھ دینے والی. کوئی اور ہوتی گریبان پکڑ دی. جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو رشتہ لینے آیا کیوں تھا؟ جب تیرے پاس سیب کے پیسے نہیں تھے ہیں تو انہوں نے بھی توکل کیا, بھائی میرے میاں کا جو کچھ ہے وہ مجھ سے چھپاتے. ہاں جو کنجوس آدمی ہے نا, جو بیوی کو ترسا ترسا کے کھلا رہا ہے اور ادھر پیسے جمع کر رہا ہے, اس کا گریبان پکڑنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی؟ اس کو تو کوٹنا بھی چاہیے, کیونکہ ایسے بھی کنجوس دنیا میں ہیں, خود باہر برگر بھی کھا رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں, اور بیوی کو چائے میں ڈبو کے پاپے کھلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نبی کی بیویوں نے بھی اس پہ کیا کیا تھا, گزارا. اللہ پہ توکل کرو, اللہ بہت بڑا ہے. اس کو طبیعت سے کیا کرنا چاہیے؟ کوٹنا چاہیے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کوشش بھی کرتا ہو پھر بھی رزق کے دروازے نہ کھلتے ہوں, وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا, وہ تو اللہ کی طرف سے. تو حضرت اپنی اہلیہ کی بہت تعریف کرتے تھے. فرماتے اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے کہ مجھے جنت کی حور بھی اس کے مقابلے میں پسند نہیں آئے گی. ایسے صاف کہتے تھے, کہہ رہے اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے. کیسا انہوں نے حضرت کے ساتھ کیا کیا؟ کمپرومائز کیا. حضرت فرماتے ہیں انہوں نے تو پیسے ہی نہیں تھے, صبح ایک روٹی کھاتے تھے اور شام کو ایک روٹی دال کے ساتھ. کہا ایک دن ہمارے گھر میں مہمان آئے تو کہنے لگے یار جب بھی آپ کے گھر آؤ دال ہی پکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہماری توجہ اس طرف گئی کہ ہم کئی دنوں سے دال کھا رہے ہیں, ورنہ ہمارا ذہن بھی کبھی اس طرف نہیں. اور فرماتے تھے یہ جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں یہ صرف آپ کو سبق دلانے کے لیے. فرماتے ہیں اس حالت میں یہ نہیں سمجھتا تھا میں غریب ہوں, اور اب بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں غریب تھا, کیونکہ اللہ نے مجھے 2 وقت کی روٹی دی عزت کے ساتھ, رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ دی, اور ایک ایسی بیوی دے دی جو میرے ساتھ اس معاملے میں خوش ہے. تو فرمایا کہ بس اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے مجھے دے دی. میں یہ سمجھتا تھا, خوش تھے. تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا سیب کھلایا, ہمارے پاس سیب کے پیسے نہیں تھے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا بھائی ڈاکٹر اپنی لحاظ سے صحیح کہہ رہا ہے, اگر اللہ ہمیں دیتا تو آئرن کی کمی پوری کر دیتے, نہیں دیا تو اللہ ویسے ہی پوری کر دے گا کمی. اولاد بھی ہوتی رہی, حضرت بھی نسل روکنے کے قائل, بولو بھائی, نہیں تھے. اور ہسپتالوں کے قائل بھی, ہسپتال میں پیسے ہی نہیں تھے حضرت کے پاس. سب حضرت کی اولادیں ماشاءاللہ جوان ہیں, اللہ نے کثرت سے اولاد بھی دی, سب بچے پل بھی گئے, باہر ملکوں میں چلے گئے, اعلیٰ تعلیم بھی حاصل ہو گئی. حضرت کا انتقال ہو گیا, مگر پیرانی صاحبہ جو ہماری ہیں حضرت کی اہلیہ, وہ اب بھی الحمدللہ زندہ ہیں. 90 سال سے اوپر شاید ان کی عمر ہو گئی ہو, نہیں آ رہی میرے خیال بات. تو یہودیوں کی طرح کیلکولیشن کرتے رہو گے تو دنیا میں نہ سکون ملے گا, خود بھی پریشان رہو گے اور دوسروں کو بھی کیا کرو گے؟ پریشان کرو. تو حضرت کا انتقال ہو گیا, مگر اب بھی بڑی اچھی صحت والی زندگی گزاری. اور حضرت کا بھی انتقال کمزوری سے نہیں ہوا یہ تھا حضرت کو شوگر کی بیماری ہو گئی تھی جو بڑھاپے میں ہو ہی جاتی ہے, لیکن حضرت اس پہ آمادہ تھے کہ بھائی اب مجھے دنیا سے جانے دو, میں میری عمر بہت ہو گئی ہے, اب مجھے زندہ رہنے کا شوق, بولو نا بھائی. حضرت فرماتے جب میری عمر 63 سال ہوئی نا تو پھر مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی کہ 63 سال میں نبی دنیا سے چلے گئے, اب تم کیوں زندہ ہو گئی. تو وہ شرما شرمی میں 78 سال کے ہو گئے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے نا کہ بھائی جانا تو ہے, اب 60 سال ہو 70 ہو کتنا ٹھہرے. حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے جب بچوں کے بچے ہو جائیں نا تو مجھے ذہن میں آتا تھا اب نئی گاڑی آ گئی ہے, پرانی گاڑی کیا کرے گی؟ پلیٹ فارم خالی کرے. یاد رکھو آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں ان پہ یہ فارمولا اپلائی کرنا نہ شروع کر دیں کہیں جا کے. کیا آج ہم نے سنا ہے کہ 63 سال کے بعد انسان کو شرم آنی چاہیے, آپ تو 70 کے ہو گئے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. ان کو یہ کہو کہ اللہ کرے آپ 100 سال جیئیں. یہ ہم اپنے لیے بتا رہے ہیں, دوسرے کے بارے میں یہی کرنا ہے کہ اللہ ان کو, ہم لوگ نہیں کہتے تھے حضرت آپ 63 کے ہو گئے تو آپ کو جانا چاہیے, ہم یہ کہتے تھے آپ 100 سال سے پہلے, بولو بھائی, نہ جائے, بلکہ ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے. وہ ان کے اپنا ذوق یہ ہے,
جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا جو جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ دنیا سے جائے. اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ کہے کہ آپ زندہ رہیں, آپ کی عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی جانے والی. ہم حضرت کہتے تھے لوگ 100 سال میں جاتے ہیں, آپ 78 میں ایسی باتیں کر رہے ہیں, 63 میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ اسی حساب سے سوچتا ہے. ایک شخص نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت مجھے ڈر ہے اگر آپ مر